وحبیبنا محمد النبی الامی وآلہ وصحابہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لکا وبعدد خلقکا ورضا نفسکا وزینت عرشکا ومداد کلماتکا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ برادران مکرم، بندہ کا علم ناقص، عمل ضعیف اور کوشش نہ تمام ہے۔ بندہ نہ تو کسی درسگاہ کا فارغ التحصیل ہے، نہ کوئی عالم، نہ کوئی فاضل، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو فقر کی درگاہ سے، فقر کے بغاز سے جو چند کلیاں چنی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں نیاز مندانہ موقع کی مناسبت سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سمجھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرس مبارک کا موقع ہے، شان اولیاء بیان کا موقع ہے۔ پیر و مرشد تاجدار دارالاحسان حضرت ابو انیس قدس سر العزیز اپنی مقالۃ حکمت میں تحریر فرماتے ہیں کہ بندہ ہی بندے کو بندہ بناتا ہے، بندہ ہی خاموشی سے میرا بیان سننا ہے، بے شک سبحان اللہ الحمدللہ دل میں کہنی ہے، خاموشی کے ساتھ۔ بندہ ہی بندے کو بندہ بناتا ہے، بندہ ہی بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، بندے کا منکر شیطان جو بندے کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ مردوں کی قبروں پہ گنبد بنانا منع ہے، مردوں کی قبروں پہ گنبد بنانا منع ہے، نہ آج تک بنے ہیں نہ کوئی بنائے گا، مگر گنبد اسی قبر پر بنتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ جس کی قبر زندہ ہے بے شک وہ زندہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، وہ بھی سرکار کی تعلیمات میں سے۔ سرکار مٹی کے برتن، یہ اینٹیں، یہ سلیبیں، یہ مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں، مٹی کے برتن جب آگ کی آوی میں ڈال کر پکائے جاتے ہیں تو آگ ان میں اپنا خونی رنگ بھر دیتی ہے۔ مٹی کے برتن جب آگ کی آوی میں ڈال کر پکائے جاتے ہیں تو آگ ان میں اپنا خونی رنگ بھر دیتی ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن مٹی میں مٹی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بے جان مٹی کا، میرا بیان اس کو سنیں کہ جیسے میں اکیلا یہاں پہ ہوں، کسی کا آواز نہ آئے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن مٹی میں مٹی نہیں ہوتا۔ یہ ایک بے جان مٹی کا حال ہے جو چند دن آگ میں پکی، نہ رنگ بدلا نہ ڈھنگ بدلا، صدیاں گزر جاتی ہیں، وہ مٹی نہیں، وہ ٹھیکری کے جاتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے ٹھیکری۔ یہ تو مٹی کا حال ہے۔ جو دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دہتے رہتے ہیں، تپتے رہتے ہیں، وہ دل بھی عام دلوں کیسے نہیں ہوتے۔ بے شک ان کے جسم پیوند خاک ہو جاتے ہیں، وہ خاک میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بے جان مٹی آگ میں چند دن پکی، اس کا نام نہیں بدلا، تو ان کا احترام بھی باقی ہے، ان کا نام بھی باقی ہے، ان کی عزت بھی باقی ہے۔ اس زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پیر و مرشد سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بھی صاحب مزار ہو، اس کا موقع ہے، یہ باتیں اپنے ساتھ لے جائیں، اب کام آئیں گی۔ کہیں بھی آپ سفر میں جا رہے ہیں، پیر و مرشد سرکار جب سلام والا تھے نا جی، تو ایک بندہ وہاں سے ڈیلی ٹرین پہ بیٹھ کے جاتا ہے فیصل آباد، تو کہتا ہے السلام، جیسے ہم گاڑی سے گزرتے ہیں، کوئی دربار آ جاتا ہے تو السلام علیکم ایسے سلام کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو وہ وہاں سے گزرتا ہے، 12 سال سلار والا سے فیصل آباد جاتا ہے، 12 سال دربار شریف پہ نہیں گیا، سرکار کے پاس نہیں گیا۔ 12 سال کے بعد کسی نے اس کو تنگ کیا کہ آؤ جمعہ پڑھ کے آتے ہیں سرکار کے پاس۔ وہ جمعہ پڑھنے آیا سرکار کے پاس، تو
وہ اس سے پہلے کہ جو ساتھ لے گیا تھا وہ تعارف کرواتا تو بابا شکر ہوتے ہیں اوے میں اس کو جانتا ہوں، یہ روزانہ مجھے سلام کر کے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان رب کو بہو پیارے، رب راضی ہے اناتے، اس لئی پیر چمدے اسی اللہ والے آنے۔ چمن دی ریت سانو جبرائیل نے سکھائی، جبرائیل نے پیر چمے تے مدنی نو جاگ آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، سرکار کا مقالہ ہے کہ شہر میں بے شمار مزارات ہوتے ہیں، کسی ایک پہ ضرور جایا کرو، ایک پہ بیٹھ جاؤ، ادب سے بیٹھو۔ اور کوئی بھی مزار والا ہے، جہاں سے ہم آج پیر سید باقری شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ اور آپ کے صاحبزادے سیدنا اصغر رضی اللہ علی شاہ رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ ہم حاضر ہیں، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا تعامل کریں گے، یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ بھی میں سرکار کی تعلیمات میں سے عرض کر دوں، فرمایا حاضری کسی کی بھی ہو، حاضری کسی کی بھی ہو، رہ گا نہیں جاتی، کچھ نہ کچھ پا کر ہی رہتی ہے۔ اور فیض حاضر ہی کو دیا جاتا ہے، فیض حاضر ہی کو دیا جاتا ہے، ہمیں کوئی ہو شکلیں صورتیں نہیں دیکھی جاتی۔ یہاں پہ جو صاحب مزار ہوتا ہے وہ بندے کو تین طرح سے ملتا ہے، تین طرح سے۔ نمبر ایک، جیسے یہ سنت ہے سرکار دلوں کی، سرکار نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر واجب ہے میں قیامت میں اس کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا، جس نے میری قبر کی زیارت کی صرف۔ تو یہ اولیاء اعظام کا بھی یہی دستور ہے، کوئی ان کے مزار پہ آتا ہے تو یہ تین طرح سے بندے کو فائدہ دیتے ہیں۔ نمبر ایک، یہ بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بندے کے لیے جو اولیاء اللہ ہیں جو مزارات میں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، وہ میں نے مثال میں دیکھی مٹی کے برتن والی، وہ ذہن میں رکھیں، وہ مٹی میں مٹی مل گیا لیکن مٹی میں مٹی نہیں ہوا۔ اس طرح یہ بھی نہیں ہوئے۔ ایک اللہ کا بندہ کسی دربار میں گیا، وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھی تو قبر انور سے آواز آئی، وہ فاتحہ پڑھنے والے آ جا کے کسی مردے کی قبر پہ فاتحہ پڑھ، کسی مردے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ، یہاں کوئی یہاں سرکار زندہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ صاحب مزار نمبر ایک، پہلے نمبر پہ جو بھی مزار پہ آتا ہے تو مزار والا، قبر والا اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ جیسے سرکار نے فرمایا کہ جو بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے جو مراد لے کے آیا ہے میں سفارش کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں جو مراد لے کے آیا ہے پوری فرما دے۔ یہ پہلے صاحب مزار اس کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو فیض دیتا ہے۔ فیض سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے عرص کے بعد، ان کے مزار سے جانے کے بعد بندے کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے، اچھائی نیکی اچھی لگتی ہے، برائی بری لگتی ہے، وہ نیکی پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس بزرگ کا فیض ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو صاحب مزار ہوتے ہیں یہ تعلیم دیتے ہیں، بندے کے ذہن میں ایسے ایسے علم فرماتے ہیں، علم اس کو پڑھاتے ہیں تو بندہ پہلے اس کا بولنا اور تھا، اب بولنا اور ہو جاتا ہے۔ جو پیر و مرشد سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے عربی کو ریزائن کیا تو میں نے سیدھا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے مزار پہ گیا۔ اب بابا جی سرکار کو اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو 400 سال کا فرق ہے دنیا سے گئے ہوئے۔ تو جب میں نظام الدین اولیاء کے مزار پہ گیا تو اس وقت آپ اپنے مزار کے گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو درس دے رہے تھے، ان کو پڑھا رہے تھے، اور مجھے دور سے دیکھ کے فرمایا او بھائی بھوکیا تیری پیاس میرے کو نہیں ہے، یہ جو سیم اور آ رہا ہے اس کی خوراک میرے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اس کا بابا جی کا رخ پھر علاؤدین صابر صاحب کے پاس بھیجا۔ برادران مکرم، بندہ ہی بندے کو بندہ بناتا ہے، بندہ ہی بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اور بندے کو بندہ بنانا اتنا مشکل ہے، بندے کو ہم کہتے ہیں بندہ بانا، بندہ بانا ایوے نہیں کہتے بندہ بانا، بندہ ہم انسان تو ہیں مسلمان لیکن بندے نہیں ہیں۔ بندے کو بندہ بنانا اتنا مشکل ہے جتنا گنے میں سے گوڑ مشکل ہے میرے بھائی، جتنا گنے میں گوڑ ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ لیکن گنے سے پوچھو تیرے اندر گوڑ کیسے نظر آئے گا، وہ کہتا مجھ سے حال نہ پوچھو، میرا ہاتھ نشر ہو جاتا ہے، پھر گوڑ جا کے نظر آتا ہے۔ تو بندے کو بندہ بنانا اتنا مشکل ہے جتنا گنے میں سے گوڑ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر بننا آسان، بندہ بننا مشکل، پیر بننا آسان، بندہ بننا مشکل۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح بندہ بننے کی توفیق فرمائے۔ اس طرح کے بے شمار مزارات ہیں، بے شمار قبریں ہیں جن پہ ہم جاتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ آخر میں ٹائم میں اتنا نہیں لینا چاہتا، آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔
یہ آپ نے دیکھی ہوں گے روڈ کے اوپر ہوتے ہیں ٹول پلازے، یہ ٹول جہاں پہ وہ پرچی لیتے ہیں گاڑیوں والے، وہاں پہ جو بڑے بڑے روڈ ہیں وہاں پہ لگے ہوئے موٹر وے کے اوپر ای ٹیگ، وہ ایک کارڈ لگوانا پڑتا ہے، اور وہ جب گاڑی اس کو گاڑی والا جو ہوتا ہے نا وہ پہلے پیسے جمع کرا کے وہ کارڈ لیتا ہے، وہ کارڈ لگواتا ہے گاڑی کے آگے، جب گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو اس کو پیسے نہیں دینے پڑتے، وہ جو پیسے پہلے دیے ہوتے ہیں ان پیسوں میں سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ای ٹیگ انسان کے ساتھ بھی لگا ہوتا ہے میرے بھائی۔ یہ بات سمجھانے لگا غور کرنا کہ بعض اوقات ہم ایسی جگہ پہ جاتے ہیں، ایسے ٹول پلازے پہ جاتے ہیں، ہم اپنے ذہن کے طرف کسی ولی کے پاس جاتے ہیں، اس سے جانے کی بجائے فائدہ ہونے کی بجائے ہمارے پہلے والے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں میرے بھائی، پہلے والے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں خیال کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار کا مقالہ ہے کہ صحبت بدل ماحول بدل، پھر نہ بدلے جو مرضی کہنا، کہ ہم نے ماحول بدلنا ہے، صحبت بدلنی ہے میرے بھائی۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہندوستان کے دلی کے بہت بڑے امیر آدمی تھے، آپ نے ساری زمینیں بیچی، کاروبار ٹھپ کیا، بند کیا، آپ مدینہ پاک چلے گئے۔ یہ بات کرنے لگا ہوں نسبت کی، کچھ ایسے مزارات، کچھ ایسے بزرگ ہیں جو آج میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ آ چکے ہیں، دین کے نام پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ ان کے پاس جانے سے آج ہر گھر میں پریشانی ہے، جادو ہے، طبیعت دھانا، یہ ڈرامے بازی لوگوں نے، وہ پیروں نے بنائی ہوئی ہے، یہ ہوتا کچھ نہیں۔ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، دکھ دور، بیماریاں دور، پریشانیاں دور، تکلیفیں دور، رحمتیں ہی رحمتیں میرے بھائی۔ یہ نقصہ تو سرکار نے فرما دیا کہ لوگ دعا کی فرمائش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غم نہیں جاتا، ہم نہیں جاتا، بیماری نہیں جاتی، ناداری نہیں جاتی، یہ نہیں جاتا، وہ نہیں جاتا، وہ ان کا ایک ہی حل ہے کہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو۔ اجڑا ہوا گھر، اجڑی ہوئی بستی، اجڑا ہوا دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا میرے بھائی۔ آج ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں، جس کے گھر بیماری ہے، پریشانی ہے، سرکار کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کہتا سرکار میں نے بلڈ کینسر ہے، کہتا اچھا، اب بلڈ کینسر ہم خطرناک سمجھتے ہیں اس کو، سرکار نے فرمایا تو پڑھا کر سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا جی میں عیسائی مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں یا جو بھی ہوں، مسلمان بات نہیں ہوں، سرکار تینوں چونڈیاں نہیں بڑھتا تو پڑھا کر سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چلا گیا، ہندو تھا، کافر تھا، وہ پڑھنا شروع کر دیا، کافی عرصے جیسے سرکار نے اس کو فرمایا تھا اسی مطابق واپس آیا، کہاں جی پڑھا ہے، سرکار نے پڑھے تو جا کے ٹیسٹ کرا، جب جا کے ٹیسٹ کراتا ہے تو اس کے وہاں پہ زیرو ہوتے ہیں میرے بھائی، بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر میں شفا، دکھ دور، بیماریاں دور، نچاکیاں دور، خناس دور، فتنات دور، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر برکت والا ہے، رحمت والا، جہاں پہ ہوتا وہاں پہ برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ایک تو یہ 2 نمبر پیروں نے ماحول خراب کر دیا، ایک ہم خود ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک پہنچے نا بھئی ساری زمینیں بیچ کے، میں اب آج کل ہمارے ناز خان کہتے ہیں میں جاؤں مدینہ جاؤں مر جاؤں، ایویں ڈرامے کر دینے ناز خان، یہ کاروباری لوگ نے سارے، انہوں پیسے نہ دو، پروٹوکول نہ دو، یہ دوبارہ نہیں آن کے تورے گول، یہ بڑے عاشق نے سارے، مدینہ جاواں مر جاواں، اتنے جا کے بخار ہو جاوے، اللہ میں صحیح کرنا، گھر جاواں نکے نکے بچے چھڑ کے جا ہیں، جھوٹی نعتیں کہتی ہیں یہ، تیرا کھاواں، تیرے گیت گاواں، 5000 کا نوٹ جیب میں پاواں، یا رسول اللہ، یہ عاشق ہیں حضور کے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہم خود ان کو دعوت دیتے ہیں، خود ان کے ریٹ ہو گئے ہیں، ان مولویوں کے ریٹ، نعت پڑھو پیسے، بیان کرو پیسے، ذکر کرو پیسے، یہ دین ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ جب زمینیں بیچ کے مدینہ پاک چلے گئے، آپ نے کہا میں یہیں پہ رہوں گا ساری زندگی، مروں گا میں یہیں پہ۔ تو وہاں پہ کچھ دن رہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف خواب میں تشریف لے آئے، میں عبدالحق ہندوستان میں جاؤں، ہندوستان میں جاؤ اور جا کے ہمارے مشن کو آگے پھیلاؤ، تبلیغ کرو، دین کا کام آگے کرو، ایتھے رہنا تیرا بات جنہ ہو گیا سی ہو گیا بس۔ آپ نے کہا یار میں تو سوچ کے آیا ہوں کہ میں یہیں پہ رہوں گا، یہ کیا ہے؟ ایک دن، 2 دن، 3 دن کے 3 دن، تیسرے دن سرکار جب خواب میں فرمایا عبدالحق میں نے تمہیں کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہندوستان جا کے تبلیغ کرو اور ہمارے مشن کو آگے پھیلاؤ، یاد رکھو اگر یہاں پہ رہو گے تو ہمارا روزہ دیکھو گے، ہماری قبر انور دیکھو گے، اگر ہندوستان میں رہو گے تو ہمیں دیکھو گے۔ عشق محمد جس کے سینے میں ہو وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ آپ اپنے اندر عشق محمد کو اپنے پکا کے رکھیں، آپ اپنے دل کو عشق کے شمع، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، یہ ہمارے دلوں کے چراغ کا تیل ہے، یہ چراغ روشن رکھیں۔ آپ جہاں کہیں بھی مریں، کالے پانی میں مریں، آگ میں جل کے مر جائیں تو کملی والا آپ کو مدینہ پاک بلا دے گا انشاءاللہ، ان کے لیے تو مشکل ہے۔
فرمایا عبدالحق یہاں میں رہو گے تو ہماری قبر دیکھو گے، ہندوستان میں رہو گے تو ہمیں خود دیکھو گے۔ جو بات سمجھا رہا تھا کہ بعض اوقات ایٹ ایک سے گزرنے کے بعد ہمارے پیسے کٹے جاتے ہیں، اس طرح ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جانے سے ہمارے پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ گیا کہ میرے بھائی۔ تو سرکار نے تعلیم فرمائی کہ جو ہندوستان میں اولیاء عظام ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے پاس حاضری دیا کرو۔ آپ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ وہاں سے تشریف لے آئے، ہندوستان میں آ گئے، یہاں پہ سلسلہ تبلیغ شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ چلا کہ فلانے علاقے میں ایک درویش رہتا ہے۔ بات غور کرنا میرے بھائی، آج کل ہم ایسے بڑے درویشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ فلانے علاقے میں ایک درویش رہتا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے، وہ نام بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا پھر اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو روزانہ بلا ناغہ سرکار دو کی زیارت ہوتی ہے جب سے وہ مدینہ سے آیا، کیونکہ وعدہ بھی کیا تھا سرکار دو علیہ وسلم نے کہ یہ ان سے وعدہ نہیں ہے، یہ سب سے وعدہ ہے، جو بھی ان کے دین کا کام کرے گا، بلغ ولو آیا پہ عمل کرے گا، ہوکا لگائے گا، تبلیغ کرے گا، گھر کا ذکر کرے گا، اس کے بعد سرکار آئیں گے، اس کو سرکار ملیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی آپ کو روزانہ زیارت ہوتی ہے، جس دن پتہ لگا کہ وہاں پہ ایک فقیر آیا ہے تو اس فقیر کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھنگ کھولی جا رہی ہے۔ کیا؟ بھنگ۔ آج کل بڑے لوگ پھرتے ہیں بابا بھنگ علی سرکار، بابا رنگ علی سرکار، تو کہلے کہلے سرکار پھر جا رہے ہیں، جن کو نہانے دھونے کا پتہ نہیں وہ بابے بن جاتے ہیں سارے۔ بچوں میرے بھائی اپنے آپ کو اس طرح اینٹ ہے کہ طرح آپ دور بڑے سے گزریں گے تو آپ کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ ایک کارڈ زیرو ہے جو بیلنس ختم ہو گیا سارا، نمازیں گئی، روزے گئے، زکات گئی ساری، تو وہ آگے بھنگ کٹی جا رہی ہے، اندر باہر ملنگ جو چھوٹے ملنگ جو ہوتے ہیں وہ چمچے کرچے وہ بھنگ کٹ رہے ہیں، اندر بڑے بابا سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی پہنچی سرکار، وہ بھنگ پی رہے ہیں۔ اور جیسے آپ اندر گئے تو وہ بابا کہتا ہے عبدالحق آ گئے ہو؟ اب ہمارے جیسا کہ ہوتا ہے واہ بابے کو میرے نام کا بھی پتا ہے، وہ اس کے قدموں میں گر جاتا ہے، بولا ہاں آ گیا ہوں، پھر آجا بیٹھ جا، یہ گلاس پیو اور جیو مجھے کرو۔ میں نہیں، یہ میرے نبی پاک نے منع فرمایا کہ یہ